صفحہ نمبر 170، 9واں سپارہ، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 155۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ۔ اور منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے وقت مقرر کے لیے، پر جب ان کو پکڑ لیا زلزلے نے تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس کی وجہ سے جو ہم میں سے کم عقل لوگوں نے کیا؟ نہیں ہے یہ مگر آپ کی جانب سے آزمائش اور امتحان، ایسا امتحان جس کے ذریعے سے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے حمایتی اور مددگار ہیں، بس آپ ہماری مغفرت کر دیجیے اور ہم پر رحم کر دیجیے، اور آپ سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور آپ لکھ دیجیے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم نے آپ کی جانب رجوع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرا عذاب میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز پر۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا اور لازم کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ چند باتیں کل بھی انہی آیات کے متعلق عرض کی تھی کہ جب بنی اسرائیل نے تورات آنے کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ ہم ان احکامات کو تب تسلیم کریں گے جب اللہ تعالی ہم سے خود فرما دیں کہ یہ میرے احکام ہیں اور میری کتاب ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ احکام کہاں سے لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمی جو سرکردہ ہیں ان کو لے کے آئیں، تو ہم براہ راست خود ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہمارے احکام ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کو لے کر گئے، انہیں کہا گیا کہ یہ ہمارے احکام ہیں، مان لو،
کہنے لگے کہ ہمیں آواز آ رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ آواز دینے والا کون ہے۔ ارین اللہ جہرتن، اللہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں کہے تو ہم ایمان لے آئیں، تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالی کی جانب سے فوراً پکڑ آ گئی، زلزلہ آیا اور ایک کڑک آئی اور یہ 70 کے 70 آدمی وہی مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہاں تک کہ میں تفصیل کل عرض کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں ذکر فرمائی۔ پہلی دعا تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خاص انہی مرنے والوں کے متعلق کی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین آپ کو سارا اختیار ہے، سب آپ کے قبضے میں ہے، یہ زندگی اور موت بھی آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو چاہیں، جتنوں کو چاہیں، سب پر موت طاری کر سکتے، کیونکہ زندگی اور موت صرف آپ کے اختیار ہے۔ ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایجاد، صرف یہ نہیں، یا اللہ میری زندگی بھی آپ کے قبضے میں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بھی اس سے پہلے وفات دے سکتے ہیں، سب آپ کے قبضے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ان پر موت طاری کی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب العالمین آپ حکیم ہیں اور آپ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جو میں حکمت سمجھ رہا ہوں اس وقت ان کو ختم کرنے کی وہ عذاب دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عذاب دینا مقصد ہوتا تو اس وقت یہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے جس وقت اوروں کو عذاب مل رہا تھا، عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا جا رہا تھا، فرعونی ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، عذاب ہوا ان کو، عین یہ بھی اسی وقت وہی موجود تھے، اسی سمندر سے یہ گزر کے آئے جس سمندر میں آپ نے ان کو ہلاک کیا اور تباہ کیا۔ ان کے لیے راستے بنے اور ان کے لیے نہیں بنے، وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، مر گئے، یہ نہیں مرے، تو آپ نے ان کو عذاب سے تو نجات دے دی، اس سے بچ گئے۔ اب جو کچھ ہوا ہے یہ امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اور آپ کی جانب سے آنے والے جتنے امتحان ہوتے ہیں اس کے اندر انسان یا گمراہ ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کا بھی امتحان لے، مصیبت ڈال کے، پریشانی ڈال کے، فراوانی کر کے، مصیبت دے کے، مصیبت ہٹا کے، پریشانی دے کے، پریشانی ہٹا کے، یا اللہ جو آپ کی جانب سے آنے والے امتحانات ہوتے ہیں، جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت امتحان کی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ میرے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، سب کے لیے ایک آزمائش کا وقت آ گیا ہے کہ سب مر گئے، اب باقی کیا کہیں گے اور کیا کریں گے ہمارے ساتھ، ان کے معاملات کیا ہوں گے۔ رب العالمین یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ نصرت فرمائیں، آپ مدد فرمائیں تو اس امتحان میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ انت ولینا، ہمارے تو آقا بھی آپ ہیں، ہمارے مددگار بھی آپ ہیں، آپ ہی ہمارے حمایتی ہیں،
انت ولینا، آپ کا در چھوڑ کر ہم نے اور کہاں جانا ہے، اور ہم نے کدھر جانا ہے؟ رب العالمین یہی در ہمارا در ہے، ہم نے جب بھی مدد مانگنی ہے آپ سے ہی مانگنی ہے، آپ کے در پہ ہی آنا ہے۔ رب العالمین یہ امتحان کی گھڑی بڑی سخت آ گئی، باقی امتحانوں میں تو سرخرو ہوئے، یا اللہ مدد فرما کہ ہم یہاں پر بھی سرخرو ہو جائیں، اس موقع پر بھی کہ میں اگر اسی طرح جاؤں گا اپنی قوم کے پاس تو حالات انتہائی خراب ہو، حالات انتہائی خراب کہ وہ کہیں گے 70 بندے مروا دیے ہمارے، تو لے کر ہی اس لیے گئے تھے تاکہ بندے مروانے۔ یا اللہ فاغفر لنا، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ان سے گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، غلط مطالبہ کیا، اور اوپر لفظ فرمایا بما فعل السفہاء منا، یہ کم عقل لوگ تھے، بے وقوف لوگ تھے، ان کو اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالی سے کیا مطالبہ کر ڈالا ہے، سمجھ ہی نہیں تھی ان کو۔ یا اللہ آپ ان کم عقلوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم تمام کے لیے مشکلات کا ذریعہ نہ ہو یہ واقعہ، یا اللہ آپ یوں کریں ہماری مغفرت کی فرما دیں، جو کچھ کیا ورحمنا، یا اللہ صرف مغفرت ہی نہیں آپ کی رحمت بھی چاہیے، آپ کی رحمت بھی چاہیے، یا اللہ رحم بھی فرما دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے اللہ جس طرح آپ بخشنے والے ہیں اس جیسا اور کون بخش سکتا ہے، اس طرح کی معافیاں اور کون دے سکتا ہے جس طرح آپ معاف کرنے والے۔ بندہ تو ایک غلطی نہیں معاف کرتا کسی کی کہ تم نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا، وہ لاکھ معافیاں مانگے پھر بھی سال ہر سال بعد تانا دیتے ہیں تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا۔ یا اللہ تیری مغفرت تو ایسی ہے جب تو معاف کر دیتا ہے کبھی تذکرہ بھی نہیں کرتا، ایک غلطی معاف کرنا مشکل ہے تو 100 سال کی غلطیوں کو معاف کر دیتا، اور یا اللہ آپ جیسا معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ جب آپ جیسا کوئی نہیں اور ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ سے، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قبول کر لی، اور اس طرح قبول کی اللہ نے کہ 70 بندے جو مر گئے تھے اللہ نے ان تمام کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ تمام 70 بندے زندہ ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تھا، دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بندے، شکر ادا کرنے والے بندے بن۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرنا، کیسے زندہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات بیان کیے، جن میں سے ایک یہ، اسی طرح ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، ایک بستی میں ہزاروں لوگ موجود تھے، موت کے ڈر سے وہ اس علاقے سے نکل کر بھاگے کہ یہاں رہیں گے مر جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ تو حالات اس طرح کے ہو گئے، بیماریاں پھیل گئی، طاعون کی بیماری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سب کو وہیں پر مار دیا، وہیں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بعد میں دوبارہ زندہ
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت عزیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا علیہ السلام، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، ثم بعثه، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ قال کم لبثت، آپ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ اکبر، کہا دن یا دن کا ایک حصہ ٹھہرے، اس سے زیادہ نہیں۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا آپ 100 سال اس حال میں رہے ہیں۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، رب العالمین آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں، کیسے آپ زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ رب العالمین کیوں نہیں، ایمان ہے، یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان قلبی کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندے لے لیں، اپنے ساتھ ان کو مانوس کریں، جب مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دیں اور ان چاروں کے گوشت کو آپس میں ملا دیں اور مختلف پہاڑوں پر ان کا گوشت رکھ دیں۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اس کے بعد آپ ان کو آواز دے کر بلائیے گا۔ جس پرندے کو آپ جو آواز دیتے ہیں مانوس ہوا، کیا آواز دیتے تھے وہ آ جایا کرتا تھا، آپ نے وہی آواز دینی ہے۔ یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقین رکھیے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آواز دی ان ذبح شدہ کو، وہ ساری چیزیں اسی طرح جس کا جو گوشت تھا ادھر ادھر سب اکٹھے ہو کے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، سارے کے سارے اس آواز کے پیچھے لگ جائے، بس فوراً قبروں سے زندہ ہو کے سب میدان معاشر میں پہنچے۔ تو گویا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک اور معجزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کے بھی تو کیا کہنے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، وہ بھی دعا کی نا۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اللہ نے اس دعا سے ان مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ یہ ہے دعا کی تاثیر۔ انسان اپنے اللہ سے مانگنے والا ہو اور یقین کے ساتھ مانگنے والا، یقین کے ساتھ۔ اس طرح کا نہیں کہ زبان پر کچھ اور الفاظ ہیں، دل کہیں اور ہے، ایسی دعا نہیں ہوتی۔ ہم عام طور پر دعا کی کلمات پڑھتے رہتے ہیں۔
دعا مانگنا اور ہے، دعا کے کلمات پڑھنا اور ہے، دعا کے کلمات پڑھنا اور ہے۔ اصل تو الفاظ وہ ہیں جو انسان کے دل سے نکل رہے ہیں، وہ دعا اصل دعا ہے۔ صرف وہی الفاظ جو رٹے رٹائے ہیں، توجہ بس الفاظ پر ہی ہوتی ہے عام طور پر، یہ لفظ ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے۔ جب دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے اثرات یہ ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو دعا کے الفاظ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جن الفاظ کے ساتھ دعا کی، تقریباً یہی الفاظ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود سکھائے کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیے۔ 18واں سپارہ سورہ المؤمنون کی بالکل آخری آیت، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ قل میرے حبیب آپ یہ دعا مانگیے، اللہ سکھا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور یہ جو ہیں رب اغفر وارحم، یہ جو سورہ المؤمنون کی آخری آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افحسبتم سے شروع ہوتی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ پڑھ لے، کہتے ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجنون شخص تھا، پاگل تھا، وہ اس طرح پاگل مجنون پھرتا رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں کچھ پڑا، اس مجنون کے کان میں، اور وہ مجنون ٹھیک ہو گیا۔ مشہور ہو گئی بات کہ ابن مسعود نے کچھ پڑھا، بندہ ٹھیک ہو گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ابن مسعود آپ نے کیا پڑھا تھا جس سے وہ مجنون ٹھیک ہو گیا؟ اللہ نے شفا عطا کر دی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ آخری آیات سورہ المؤمنون کی پڑھی تھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور یہ مجنون ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ان آیات کو پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، میں وہ بھی اپنی جگہ میں نہیں تھے۔ یقین کے ساتھ پڑھنے والا ہو تو اس کے آخر میں بھی یہی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعا کی طاقت ایمان والے کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یہ مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ ہے، جس وقت جہاں بھی ہو یہ اسلحہ اس کے کام آتا ہے، کام آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، دعا کی اللہ سے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل رکھنی چاہیے۔ اور پھر جو دوسری دعا ہے وہ پھر اگلی آیت میں ہے۔ وقت یہیں پر مکمل ہو گیا کیونکہ آج کل وقت کم ہوتا ہے، سب احباب نے کام پر جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔